الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 59 نمبر کی آیت ہے، یعنی 50 پر 9، 60 کو یہ کم 59. پروردگار عالم فرما رہا ہے ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی حالت، ان کی کیفیت یا ان کی حیثیت عند اللہ، اللہ کے پاس، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی کیفیت کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں میں کیا نسبت، کیا تعلق، دونوں کے اندر کیا ریلیونس ہے، ذرا غور کیجیے. نصرانیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا دعویٰ. جب ان سے دلیل پوچھی گئی کہ دلیل کیا ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، جب ایک اسٹیٹمنٹ آئے تو اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کے لیے پروف کی ضرورت ہے. تمہارا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اے نصرانیوں کوئی ثبوت پیش کرو. تو انہوں نے کہا ثبوت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پروردگار نے کہا ایسی بات ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے، ان کا بھی باپ نہیں ہے، بتاؤ. لاجواب. کوئی عیسائی آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتا نہیں، کوئی نہیں بولتا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے. جیسس کون ہے؟ اللہ کا بیٹا. دلیل؟ ان کا کوئی باپ نہیں. پروردگار نے کہا کہ جب تمہاری یہی دلیل ہے تو ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو کم از کم ماں ہے، بی بی مریم ماں ہے ان کے، باپ نہیں. آدم علیہ السلام کو باپ بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ آج تک نصرانی سوال کا جواب نہیں دے سکے، قیامت تک نہیں دے سکیں گے اور دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دلیل ہی ویسی زبردست دلیل ہے. انسان دلیل پیش کرے تو اس کی دلیل توڑی جا سکتی ہے، جب رب دلیل پیش کرے تو کون توڑ سکتا؟ تو رب نے دلیل پیش کی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
اللہ کے پاس یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی کیفیت ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا۔ تراب، تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی۔ تراب نکرہ ہے، کچھ مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا۔ مٹی سے کیا چیز پیدا کیا اللہ؟ آدم علیہ السلام کا جسم۔ آدم علیہ السلام کی روح نہیں ہے، روح مٹی سے پیدا نہیں ہوئی۔ روح تو ایک نورانی مخلوق ہے، ایک لطیف مخلوق ہے، بلکہ فرشتوں کے اندر جو سرعت ہے روح کے اندر اس سے بڑھ کر سرعت ہے، تیزی ہے، لطافت ہے اس کے اندر۔ جب جسم کے اندر آ گئی تو مقید ہو گئی، قید میں آ گئی، اور کفر و شرک کی وجہ سے روح پر آلودگی، گندگی چھا جاتی ہے، میل چھا جاتا ہے۔ ورنہ ایمان والی کی روح تو آزاد ہے، وہ کسی قید میں نہیں ہے۔ جب بدن سے باہر ہو جائے، بدن میں رہتی ہے تو بدن کی قید میں، تو یہ بدن ہمارا ایک پنجرہ ہے، اور اس کے اندر روح ایک پرندہ ہے۔ تو پرندہ قفس عنصری سے طائر روح نکل گیا، قفس عنصری سے طائر روح نکل گیا۔ قفس کا معنی کیا ہے؟ پنجرہ۔ عنصر یعنی 4 عنصر ہیں۔ عنصر نمبر 1 مٹی، عنصر نمبر 2 پانی، عنصر نمبر 3 ہوا، عنصر نمبر 4 آگ۔ یہ خاک و آب و باد و آتش، 4 چیزوں سے، خاک، پانی، ہوا اور آگ، یہ 4 عناصر سے بنا ہے۔ عناصر 4، عناصر، عنصر کی جمع ہے، عین نون صاد را، عین نون صاد رے، عنصر۔ یہ صحیح تلفظ ہے اس کا۔ بعض لوگ اردو پڑھتے ہیں، انہیں وہ زیر زبر نہیں معلوم تو عنصر کو عنصر پڑھ دیتے۔ آگ ایک عنصر ہے، وہ عنصر نہیں، عنصر ہے، تو جمع اس کی عناصر۔ عناصر 4 سے جسم تیار ہوا، اور اس میں غالب عنصر مٹی کا ہے، مٹی زیادہ ہے، باقی چیزیں سپورٹنگ، ملاوٹ کے لیے اصل چیز مٹی کا ڈھانچہ۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام کے جسم کو پیدا کیا، ثم قال له، پھر کہا اس جسم کو دیکھ کر، کن، ہو جا زندہ، فیکون، ہو گیا، روح آ گئی، زندہ ہو گیا۔ اب کیا آدم علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ مسلمان تو مانتے ہی نہیں۔ اے نصرانیوں، کیا تم مانتے ہو؟ تم بھی مانتے نہیں۔ آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ مان کر تم نے صحیح کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر تم نے غلط کام کیا۔ تو دونوں کی کیفیت، تو آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا جلوہ، آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا جلوہ، مظہر ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کا جلوہ اور مظہر ہے۔ یہاں پر تمہیں خدا کی قدرت نظر آئے، خدا کی ولدیت، خدا کو والد، اور عیسیٰ کو خدا کا مولود، خدا کا بیٹا مان رہے ہو، یہ تمہاری گمراہی۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کو ثابت کیا جو چیز اللہ کے حق میں محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جنسیت سے پاک ہے۔ انسان کا بیٹا
انسان کا ہم جنس ہوتا ہے، پرندے کا بیٹا پرندے کا ہم جنس ہوتا ہے، بکرے کا بیٹا بکرے کا ہم جنس ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بیٹا جانور، پرندے کا بیٹا پرندہ، جن کا بیٹا جن۔ تو پھر خدا کا بیٹا کوئی ہو تو وہ بھی خدا ہو جائے گا۔ اب دو خدا ہو جائیں گے، یہ خدا کہاں سے رہے گا؟ توحید ختم ہو گئی۔ توحید کا معنی ہے یہ خدا کو ماننا، یہ ہے توحید۔ سارے مسلمان توحید پر قائم ہیں، مگر کسی جماعت نے اپنا نام رکھ لیا توحید، تو اس جماعت سے چڑ کی وجہ سے میں توحید والا نہیں بھائی۔ کیوں بھائی توحید والے نہیں تم؟ یہ توحید تو ہماری چیز ہے، ہمارے باپ دادا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی چیز ہے توحید۔ تو کسی نے اپنا نام توحید رکھ لیا تو اس وجہ سے تم کیوں انکار کرتے ہو؟ مجھے توحید والا نہیں میں، پھر کیا والے تم؟ کیونکہ توحید کا معنی ہی ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، توحید کا معنی ہم نے نہیں سمجھا۔ توحید کا معنی ہے یہ خدا کو ماننا، اس کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، یہ ہے توحید۔ تو اگر خدا کے لیے بیٹا تسلیم کر لیں گے تو وہ بیٹا بھی ضرور خدا ہی ہوگا، کیونکہ خدا کا بیٹا غیر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا بیٹا انسان، جانور کا بیٹا جانور۔ بیٹا باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ پروردگار عالم جنسیت سے پاک ہے، اس کی جنس کیا ہے؟ وہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو مخلوق کے لیے ہے۔ جو صفت خالق کی ہے وہ مخلوق میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں منزہ ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے۔ خدا کی کوئی صفت مخلوق میں نہیں، اور مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں۔ یہ دونوں میں تضاد ہے، منافات ہے، الگ الگ ہے۔ خالق الگ، مخلوق الگ۔ ایک مخلوق کی صفت دوسری مخلوق میں ضرور ہوگی، مگر مخلوق کی صفت خالق میں نہیں، خالق کی صفت مخلوق میں نہیں۔ تو خالق کو ذات و صفات میں یکتا مان لینا، یہ ہے توحید۔ یہی توحید ہے۔ سارے مسلمان اہل توحید ہیں، سارے مسلمان۔ ایک جماعت نکل کر اپنا نام ہم لوگ جو ہے توحید ایمان والے، تمل ناڈو ایمان جماعت رکھ لینا۔ بھائی مجھے ایمان نہیں ہونا، وہ جماعت والے بولے نام رکھ لے تو کیا ہے؟ تمل ناڈو کا الگ، کرناٹکا کا الگ، مہاراشٹرا کا الگ۔ یہ ایک صوبے کا نہیں ہے۔ یہ توحید جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی چیز ہے۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی چیز ہے۔ یہاں بھی ایمان ہے، وہاں بھی ایمان ہے۔ جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں ایمان ہے، اور جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں توحید ہے۔ توحید کے بغیر کوئی مومن نہیں رہ سکتا۔ دو خدا کو ماننے والا کوئی مومن ہوگا کیا؟ یہ خدا کو ماننے والا مومن، یہ خدا کو ماننا ہی توحید۔ کیونکہ لفظ توحید تا واو ہا یا دال تفعیل کے وزن پر واحد سے بنا ہے۔ واحد کا معنی ایک، واحد ہی سے توحید۔ چلیے، پروردگار عالم نے نصرانیوں کا رد بلیغ کر دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ پھر انہیں منہ کھولنے کی ہمت نہیں، ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ ان کے بولتی کے سارے دانت ٹوٹ گیا، کچھ نہیں۔ اس آیت کے بعد کوئی جواب نہیں۔ پھر پروردگار نے کہا کہ الحق من ربک، حق صحیح بات، من ربک تیرے رب کی طرف سے، یہ صحیح بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی اولاد ہوں، کبھی نہیں کہا۔ الحق من ربک،
سچائی تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکم من الممترین، تو کبھی نہ ہو جا جھگڑا کرنے والوں میں، ممترین میں نہ ہو جا، یعنی اس بارے میں کبھی جھگڑا مت کرو، حق کو تسلیم کر لو۔ حق کیا ہے؟ جس طرح آدم علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کا بندہ ہیں۔ آدم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ہے حق، اسے مان لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہستی ہے، ان کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہم مسلمان، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے تو ہم اسے مسلمان نہیں مانتے۔ اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، میں نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، یہ میں نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اللہ کی کتاب اتاری گئی ہے، نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے کہ میں تجھے مسلمان نہیں مانتا، میں تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ ایسا پختہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارا پختہ عقیدہ ہے۔ یہ عیسائی لوگ کبھی گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، کبھی بس اسٹینڈ میں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار میرے ساتھ ایسا معاملہ، میں کسی کے انتظار میں کھڑا ہوں، ایک عیسائی آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کیا؟ قرآن میں آیا ہے، دیکھو ان کو مانو، ہم بولتے آپ کو، میں بھی بولا ہم بھی تم کو وہی بولتے، ان کو مانو۔ ہم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں تم؟ خدا کا بیٹا تم مانتے، خدا کا بیٹا ہم نہیں مانتے۔ تم سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا مت مانو انہیں، خدا کا بندہ مانو، خدا کا نبی مانو۔ یہی تو بات ہے۔ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ان کا باپ کون تھا؟ یہی سوال کیا، تو یہی آیت، آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا یہ بتا، السلام علیکم بول کے چلا گیا، ختم۔ تو ہمارے چند مسلمان اتنے بے علم ہیں کہ ان کے اس سوال کا جواب ہم نہیں دیتے۔ کیا پوچھا معلوم ہونے آ کر، کیا ابھی بولنے ہوا نہیں؟ کیوں بولنے نہیں ہوا؟ علم نہیں ہے۔ علم کی محفلوں میں نہیں آتے ہو تم، علم کی محفلوں میں بیٹھو، علم حاصل ہوگا۔ تو قرآن نے 1400 برس پہلے جواب دے دیا، ہمارے لیے نیا جواب تیار کرنے کی ضرورت نہیں، تیار شدہ جواب، تیار شدہ یعنی ریڈی میڈ جواب، ریڈی میڈ جواب ہمارے پاس ہے، مگر جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے بے خبر ہیں۔ کسی کے جیب میں 100 روپے ہے، ہوٹل کو گیا، چائے پیا، بسکٹ کھایا، پھر جب پیسہ پوچھا گیا تو یہ جیب میں ڈال رہا ہے، یہ جیب میں ڈال رہا ہے، اندر کے جیب میں بھول گیا۔ تو پیسہ رہنے کے باوجود بتا معاف کر لو، میں کل لا کے دیتا ہوں، میں بھول کر آ گیا۔ جب یاد آئے گا تو فوراً اٹھا کے دے دے گا۔ یہی حال ہے ہمارا۔ جواب ہماری کتاب میں جواب ہے، مگر ہم ہیں بے خبر۔ کس سے بے خبر ہیں؟ اللہ کی کتاب سے بے خبر، خدا سے بے خبر۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، بنا بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں، الہی خبردار تیرا رہوں میں، بس تیرا خبردار رہوں میں۔ تو اللہ تعالی کی کتاب، اس کی آیت ہمارے ذہن میں ہوگی تو کسی بھی نصرانی کے سامنے ہم کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے آنکھ دکھا کر ہم بات کریں گے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، لہذا جھگڑا کرنے والوں میں
شامل مت ہو، جھگڑا ختم کر۔ کس سے خطاب ہے؟ اس کی 3 توجیحات۔ پہلی توجیہ، یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیا اے نبی، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ مت ہو۔ حضور تو جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو خطاب حضور کو کیا گیا، مگر نصیحت امت کو کی گئی۔ نصیحت امت کو کی گئی، جیسے کلاس روم میں فرما بردار بچے، اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ کو استاد نصیحت کرتا ہے، جبکہ معلوم کہ بچہ غلطی نہیں کرے گا، اسے نصیحت کرتا ہے تاکہ دوسرے سن کے سدھر جائیں۔ تو حضور سے خطاب ہے اور نصیحت تمام مسلمانوں کو۔ دوسری توجیہ کہ اس میں خطاب قرآن پڑھنے والے آدمی کو ہے، ہر قاری کو۔ اے قرآن پڑھنے والے سن، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، جھگڑا کرنے والوں میں مت شامل ہو۔ اور تیسری توجیہ، اس میں خطاب مخالف سے ہے، نصرانی سے ہے۔ اے نصرانی، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ جھگڑا تو ہی کر رہا ہے اور جواب تجھی کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جو جواب ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ جواب نصرانیوں کو دیا گیا۔ تو جواب دینے کے بعد کہا گیا کہ اے نصرانی، الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے صحیح بات آ گئی۔ اب تک تو نادان تھا، مگر اب تیرے پاس علم آ گیا، صحیح بات آ گئی ہے۔ فلا تکن من الممترین، اب جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑالو لوگوں میں ابھی مت رہ، نکل جا اس جماعت سے اور حق کو مان لے۔ فمن حاجک فیہ، اے مصطفیٰ، اس معاملے میں جو بھی آپ سے بحث و مباحثہ کرے، حجت کرے، حاجک محاجات، بحث کرے، آرگومنٹ کرے، جو بھی کرے، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، یہ علم آپ کے پاس آیا، آپ نے یہ علم سب کے سامنے رکھ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قابل احترام انسان، لائق تعظیم انسان ہے، پیغمبر برحق ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، اولو العزم نبیوں میں ایک نبی ہیں، مگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ محال کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے محال، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، محال۔ کبھی کوئی غلطی سے محال کو محال پڑھ لیتا ہے، یہ الگ بات ہے، محال۔ تو ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے، تو ایک لفظ میں کہوں گا تو سمجھ جائیں گے، وہ کیا ہے؟ امپاسبل، سمجھ میں آ گئی بات، امپاسبل، محال۔ دوسرا لفظ ہے ممکن، ممکن کو کیا کہتے ہیں؟ پاسبل۔ تو امپاسبل، اللہ کا بیٹا ہو، یہ امپاسبل ہے، اٹ ول نیور ہیپن، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، ایسا کبھی ہوا بھی نہیں، نہ ہوا نہ ہوگا، یہ ایک محال چیز ہے، ممتنع بالذات ہے۔ تو جو بھی اے مصطفیٰ آپ سے بحث و مباحثہ کر رہا ہے، من بعد ما جاءک من العلم، حالانکہ علم آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس صحیح علم کو لوگوں تک پہنچا دیا، نصرانیوں کو بھی بتا دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے نہیں میں نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہی ہیں، اسی عقیدے پہ میں قائم رہوں گا، اگر کوئی کہہ رہا ہے تب اسے زیر کرنے کا یہ ہی طریقہ۔ دیکھیے، دو جماعتیں
الگ الگ موقف رکھتی ہیں، الگ الگ نظریہ، الگ الگ کانسیپٹ، الگ الگ خیال رکھتے ہیں، تو دونوں کا اسٹینڈ الگ ہے. تو حق ثابت کرنے کے لیے پہلے مناظرہ کرنا ہوگا. مناظرہ یہ لفظ بھی بھاری ہے. مناظرہ ذرا آسان لفظ بولو، ڈیبیٹ، سمجھ میں آ گیا. ڈیبیٹ کرنا. تب ڈیبیٹ ختم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصرانیوں کے سامنے، یہ جو نصرانی ہے نجران سے ایک وفد آیا تھا، نصرانیوں کا ایک وفد، ایک جماعت آئی تھی، ایک ڈیلیگیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے. کس بارے میں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے سوال کا جواب دو. اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ چیلنج ہے تو سنو اس کا جواب. آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. مناظرہ ختم ہو گیا. اب ایک فریق غالب آ گیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے، جیت گئے، اور یہ نصارہ ہار گئے، لاجواب ہو گئے. ہار جانے کے بعد بھی نہیں، ہم نہیں مانیں گے، مرغی کی ایک ہی ٹانگ. بلا کہاوت مشہور ہے، جو ہٹ درم رہتا ہے اسے بولتے بھائی مرغی کی ایک ٹانگ بولنے والا. وجہ یہ تھی کہ ایک بار مرغی درد کی وجہ سے ایک پاؤں کو اٹھائی تو چھپ گیا وہ پاؤں. ایک پاؤں کو کھڑی تھی، دیکھ لے کر اس کے بعد سے بولا ہر ایک کو دو ٹانگ، مرغی کو ایک ٹانگ، مرغی کو ایک ٹانگ. پھر جب اس کو کہا گیا نہیں بھائی مرغی کی بھی دو ٹانگیں ہیں، نہیں ایک ٹانگ ہے، میں دیکھا ایک ٹانگ تھی. جب دو ٹانگ بتائے گئے، دو ٹانگ دیکھ کر اسے دو ٹانگ ہے، لیکن وہ مرغی میں دیکھا اسے ایک ٹانگ تھی، یہ صحیح مرغی نہیں غلط مرغی رہیں گی، صحیح مرغی کو ایک ٹانگ ہی رہتی. بنا تو ایسا جو ہٹ دھرمی ہے، اسے بولتے ضد کرنا، ہٹ دھرمی. تو اگر کوئی ہٹ دھرمی کر رہا ہے پھر بھی بحث کر رہا ہے، تب دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ مناظرے کے بعد کیا ہونا؟ ڈیبیٹ، مناظرہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے مباہلہ. ان لفظوں کو ذہن میں بٹھا لیجیے آپ. یہ سب علمی باتیں ہیں، مدرسوں میں مولوی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ تفسیر کی برکت سے یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اب انہیں چھوڑ دیں گے تو ذہن سے نکل جائیں گے. یاد رکھ لیں گے تو الحمدللہ. جب آپ کسی عالم کے سامنے بات کریں گے تو آپ سے پوچھے گا آپ کس مدرسے میں پڑھ کر ہیں. مناظرہ بھی کہتے ہیں، مباہلہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو مسلسل تفسیروں کو آتے ہیں. ان کی گفتگو سن کر بعض علماء ان سے پوچھتے ہیں کس مدرسے سے فارغ ہو؟ کسی مدرسے سے نہیں، یہ خود ایک مدرسہ ہے. یہ جو محفل ہے الحمدللہ یہ خود ایک مدرسہ ہے. تو مناظرے کے بعد مباہلہ. مباہلہ کا معنی کیا؟ مباہلہ اس کا معنی ہے گڑ گڑا کر اللہ سے فریاد کرنا، تڑپ تڑپ کر اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، مباہلہ. تو اب مباہلے کی دعوت دیجیے. ایک طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، دوسری طرف نصارہ رہیں گے. یہاں حضور تڑپ تڑپ کر خدا سے کہیں گے اے پروردگار صحیح کیا ہے یہ بتا دے. اے اللہ تیری بات جو میں پیش کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو غارت کر دے. وہ لوگ بھی اسی طرح کہیں گے کہ اللہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، ہم نے یہ کہا، ہماری بات کو یہ لوگ نہیں مانتے، ان کو تو غارت کر دے. دونوں طرف. تو جو حق ہوگا وہ بچ جائے گا، جو غلطی پر ہوگا وہ برباد ہو جائے گا. یہ اس کا نام کیا ہے؟ مباہلہ. مگر مباہلہ کب کرنا؟ مناظرہ کے بعد. مناظرہ میں سامنے والا مان لے ہاں مناظرہ میں ہار گیا، میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں، تو مباہلے کی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرا درجہ ہے مباہلہ کا.
پروردگار نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ، اس مناظرے کے بعد بھی آپ حق کو واضح کر چکے، اس کے باوجود اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، فقل، تو اے نبی آپ کہیے، تعالوا، آ جاؤ، اے نصرانیوں آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بلائیں گے ہماری اولاد کو، تم بلاؤ تمہاری اولاد کو۔ ندعو ابنا، اس آیت کا نام ہے آیت مباہلہ۔ کیا ہے؟ آیت مباہلہ۔ آپ کسی سے پوچھے جو بہت اچھلتا نہ ہو، میں حدیثیں جانتا ہوں، یہ جان بول کر بزرگوں کے خلاف بولتا نہیں، مباہلے کا معنی کہ میں سناتی تو کیا زندگی بات تیری، کیا قرآن پڑھا تو دب جاتا۔ بعض لوگ بہت اچھلتے نا، ایسا اچھلتے بزرگوں پر بھی زبان درازی کرتے، تو ان کی زبان کو روکنے کے لیے چند علمی نکات رکھ لینا، وہ پوچھتے ہی خاموش ہو جاتے۔ تو تعالوا، اے نصرانیوں آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں کو، وابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بھی ہم بلاتے ہیں، ونساءنا، ہماری عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تمہاری عورتوں کو بھی تم بلاؤ، وانفسنا، ہم خود آ جاتے ہیں، وانفسکم، تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑائیں گے، مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ کی لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر۔ ہم کہیں گے اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت اتار، تم بھی کہو اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت اتار۔ اب دیکھیں گے کس پہ خدا کی لعنت اترتی ہے، دیکھیں گے۔ تو آگئے نجران کے نصارہ آگئے، میدان بھر گیا۔ اس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی کو، بی بی فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو لے کر آئے، 5، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ پنج تن، پنج کا معنی 5، تن کا معنی ہے جسم، پنج تن پاک یہاں پہ حاضر ہو، 5 نفوس قدسیہ، اور وہاں پر بہت بڑا مجمع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، نورانی چہرہ، حضرت علی کے چہرے میں ولایت، بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی، نواسے، بس اتنے خود آ گئے، حضرت علی کو لے لیا، حسن حسین تو بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ اولاد ہے، بیٹی ہے، عورت بھی ہے، یعنی حضور کے گھرانے کی عورت، حضور کے گھرانے کے بیٹے، اور حضرت علی بھی تو نبی کے گھرانے کی ہے، نبی کے دادا، علی کے دادا ایک ہی، الگ الگ نہیں، ایک ہی دادا کے 2 پوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ آ گئے، نصرانیوں کا جو سردار تھا وہ آیا، آ کر ان 5 ہستیوں پہ ایک نظر دوڑا کے جا کے کہا ایسی نورانیت ہے، یہ لوگ ہی حق پر ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہماری عزت بچانا ہے تو خاموشی سے نکل جائیں، نہیں تو اگر مباہلہ کریں گے تو اسی میدان میں ہم سب دھس کر مر جائیں گے، نہیں رہ سکتے، یہ بھی نہیں بچے گا۔ کون بول رہا ہے؟ نصرانیوں کا سردار نصرانیوں سے بولتا ہے۔ چلے گئے واپس، پورے چلے گئے، بولے نہیں کرتے ہم مباہلہ، وی آر ناٹ ریڈی فار مباہلہ، ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ مباہلے کا جو نتیجہ ہوگا، نصرانیوں کے سردار کو اس کا احساس ہو گیا، یہ کیک میں ایسی نورانیت چمکتی ہے، سچائی ان کے چہروں میں بول رہی ہے، یہ اگر بد دعا کر دیں گے، نصرانیوں سے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں گے اور ان کے ساتھ جو 4 ہیں یہ 4 آمین کہہ دیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچیں گے۔ اب کیا کرنا؟ چلے جانا، کسی اور وقت پہ ہم یہ پروگرام رکھ لیں گے، اب تو ہم جا رہے ہیں، تو چلے گئے، ختم ہو گیا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک چادر میں چاروں کو لے لیا اور اللہ سے عرض کرنے لگا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، بس میں ان کے ساتھ حاضر ہو گیا، اب اے پروردگار تو مدد فرما۔ ابھی مباہلے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ مباہلے کے پہلے دونوں فریق یعنی دونوں ٹیم، دونوں راضی رہنا، وہ لوگ ابھی ہاں ان کی طرف سے نہیں آیا، اس لیے حضور نے انتظار کیا۔ تو نصرانیوں کا جو سردار تھا وہ جا کر سمجھایا چلے جائیں، لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ چلو ہم سب ان کی بات مان لیں، یہ کہہ دیتا تو اس کی دنیا تو سوری، آخرت بھی سور جاتی، اور جتنے آئے تھے سب کے سب سدھر کے مسلمان بن جاتے۔ مگر اسے دوسرا ڈر بھی تھا ہوگا، وہ ڈر یہ تھا کہ اگر میں ان لوگوں سے کہوں کہ ہم لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے تو یہ سارے لوگ میرے خلاف بغاوت کر کے مجھے جان سے مار دیے، تو وہ ڈر بھی تھا ہوگا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ یہودیوں نے یہی سلوک کیا۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں چھپ جاتا ہوں، یہودی لوگوں کا بلائیے، بلا کر ان سے بولی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا اوپینین تمہاری؟ وہ لوگ جو بھی کہیں گے میری بڑی تعریف کریں گے، کر لینے کے بعد آپ مجھے بلائیے، میں آ کر کہوں گا کیا یہ لوگوں یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا ذکر توریت کے اندر ہے، تب دیکھیے وہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بلایا، کہا کہ دیکھو میں وہ نبی ہوں جس کی اطلاع توریت کے اندر ہے، اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بارے میں تم لوگوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو بولے ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اچھا تمہارے علماء میں کسی عالم کا نام بتاؤ، اس عالم کو بلا کر ہم بات کرتے ہیں۔ تو چند انہوں نے علماء کے نام لیے، سب سے بڑا عالم کون؟ بڑا عالم عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام کیسا عالم ہے؟ وہ بہت بڑا، اس سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن سلام سے آپ کیا بات کریں گے؟ وہ تو توریت کا بڑا ماہر ہے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ اگر عبداللہ بن سلام اگر بول دیا تو کہ میں حق پر ہوں، عبداللہ بن سلام بول دیا تو وہ بولے گا ہی نہیں، بول عبداللہ بن سلام کبھی بولے نہیں، اگر بول دیا تو مان لیں گے کیا؟ وہ تو نہیں بولے گا، اگر بولا تو مان لیں گے لیکن بولیں گا نہیں۔ حضور نے کہا عبداللہ بن سلام نکلو، تو باہر آئے، آ کر کہا کہ دیکھو یہودیوں، میں صحیح بات تم سے کہہ رہا ہوں، میں آخرت سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے صحیح بات معلوم ہو گئی، یہ سچے نبی ہیں، توریت میں جن کا ذکر ہے وہی نبی ہے۔ تو سارے یہودی باغی ہو گئے، بولے تو جھوٹا ہے، تو غلطی پر ہے، تو بھٹک گیا، تو پھسل گیا، تو گمراہ ہو گیا، گالیاں دے کر نکل کے چلے گئے۔ تو اس لیے شاید وہ بھی ڈر گیا ہوگا۔ بہرحال مباہلہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ جتنے نصارہ اس وقت تھے سب کے سب ختم ہو جاتی، ایک بھی باقی نہیں رہتا۔ ان ھذا لہو القصص الحق۔ چلیے اس آیت کو ہم آئندہ محفل کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔